अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ और मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालदा टाउन से तकरीबन 16 या 17 किलोमीटर के अंदर में एक जगह है जिसे सादुल्लापुर कहा जाता है। और ये जो स्क्रीन पर आप आस्ताना मुबारक देख रहे हैं, यह आस्ताना मुबारक सैयदी सरकार हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान आइना-ए हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप सिलसिले चिश्तिया नज़ामिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। आप पीरो मुर्शिद हुए हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, और हम अशरफियों के आका तारिकुस सुल्तनत सैयदी सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आप दादा पीर हुए। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आज हम जानेंगे हज़रत अखी सिराजुद्दीन उस्मान आइना-ए हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में और इनके ज़िंदगी के बहुत अहम वाक़यात को भी जानेंगे। तो चलें चलते हैं, वीडियो में बने रहें एंड तक। आइना-ए जमाल ज़ात मुतलक काशिफ़े असरार हकीकत, आइना-ए हिंदुस्तान असरार मुतसादिक इल्म फज़ल सैयदी सरकार हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत यानी पैदाइश मुबारक ओध में यानी जिला फैज़ाबाद में हुई। यहीं पर आपका बचपन गुजरा, यहीं पर आपकी परवरिश हुई और इब्तिदाई तालीम भी आपने यहीं पर हासिल की। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको अखी सिराज भी कहते हैं, आपका आबाई वतन ओध यानी अयोध्या जिला फैज़ाबाद था, मगर वालिद माजिद ने लखनऊती बंगाल जिसे गोर कहा जाता है यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली। इसके बाद आपने सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही सैयदी सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बदायूनी सुम्मा दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में तहसील इल्म और राह सुलूक मारिफत के लिए आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आबा वजदाद ओद यानी अयोध्या जिला फैज़ाबाद के ही बाशिंदे थे। आपके वालिद मोहतरम हिजरत करके लखनऊती बंगाल चले गए थे। वालिदा करीमा भी ओद से अपने खाविंद के साथ हिजरत कर गई थी या इनके पहले लखनऊती बंगाल में क़याम पजीर हो गई थी। हज़रत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिरातुल इसरार में ये लिखते हैं कि ओद से लखनऊती बंगाल हिजरत का ज़माना कौन सा था, इसकी पूरी तफसील नहीं मिलती है। ये कहा जा सकता है कि हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद का क़याम ओद अयोध्या जिला फैज़ाबाद में उसी वक्त तक रहा जब तक हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ क़याम पजीर रहे। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली के सफ़र का इरादा किया तो ऊद को खैराबाद कहकर वहाँ से चले गए और आपका घराना भी वहाँ से मुंतकिल हो गया। आपका नामे नामी इसमें गिरामी उस्मान है और लक़ब उर्फ़ी नाम सिराजुद्दीन, दोनों को मिलाकर सिराजुद्दीन उस्मान लिखा जाता है। अक्सर कुतुब सीरत में यही नाम मिलता है और सुल्तानुल मशाइख सैयदी सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको आइना-ए हिंदुस्तान का लक़ब दिया था। इजाज़त व खिलाफत की अगर बात करें तो हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ना सिर्फ सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुरीद करार दिया, बल्कि आपने ओद यानी अयोध्या जिला फैज़ाबाद और हिंदुस्तान से आने वाले उलमाए कराम और मशाइख़ इज़ाम और अवाम खुद्दाम में सबसे पहला मुरीद आपको लिखा है। मुजद्दिद वक्त सैयदी सरकार हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हल्क़े इरादत में उस वक्त आ चुके थे जिस वक्त आपके दाढ़ी के बाल भी ना हो गए थे। आगे फरमाते हैं कि उस वक्त आपकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास रही होगी। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुर्शिद के दरबार में खादिम ख़ास का दर्जा हासिल था। खिदमत सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हमेशा आप हाज़िर रहा करते थे और हमेशा उन लोगों में शुमार हुआ करता था जो महबूब इलाही की बारगाह में हमेशा हाज़िर रहा करते थे। उन ख़ास लोगों की सोहबत में आपका रहना सहना, आपकी परवरिश हुआ करती थी और ख़ास नज़र में यानी महबूब इलाही की ख़ास नज़र में आप रहा करते थे। हज़रत ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन उस्मान चिश्ती बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़याम दिल्ली के दौरान यानी जब वो दिल्ली में रह रहे थे तो अपने मुर्शिद सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में
ایسے رہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کی ضروریات نہیں تھیں، نہ مخمل، نہ ملبل، نہ نرم بستر، کسی چیز کا بھی ذکر نہیں، نہ اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے ڈھنگ کے ہوا کرتے تھے، کسی چیز کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس کچھ تھا تو صرف قلم اور دوات اور چند کتابیں۔ صاحب سیر الاولیاء یہ لکھتے ہیں کہ کتاب اور کاپی کے علاوہ کوئی اسباب ان کے پاس نہیں تھا، یہ سب وہ کتاب خانہ اور جماعت خانہ میں رکھا کرتے تھے۔ پیر و مرشد کے دربار میں حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رہن سہن کے لیے کیسا انتظام تھا، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے دربار میں اپنا گزر بسر کس طرح کیا۔ صاحب سیر الاولیاء یہ لکھتے ہیں کہ وہ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جماعت خانہ خانقاہ نظامیہ کے ایک گوشے میں اپنی عمر بسر کرتے تھے، اور آپ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے محبوب نظر خادم خاص اور اخی و آئینہ ہندوستان کا لقب پانے والے اس عظیم ہستی کا رہائش گاہ دیکھیے۔ نہ کوئی مستقل گھر، نہ ہی مستقل کمرہ، فارغ البالی کی اس سے بہتر مثال بتائیں ذرا کیا ہو سکتی ہے۔ لطائف اشرفی میں ہے کہ حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر شریف خانقاہ کے ایک گوشے میں گزارتے تھے۔ اسی خانقاہ میں ایک گوشہ اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا اور ایک گوشے کونے میں حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ان کی عین جوانی کا عالم تھا، چہرے پر داڑھی کے بال بالکل نہیں آئے تھے۔ عموماً یہ عمر علم حاصل کرنے کی ہوتی ہے، کسی ماہر علم و فن استاذ کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے کی ہوتی ہے، اور آپ نے کسی ماہر علم و فن استاذ کی جستجو نہیں کی، کسی مقدس اور مسافر اور فقیہ شاگردی اختیار نہیں کی، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ روحانی سلطنت کہ جس بادشاہ کے دربار میں مجھے حاضری نصیب ہوئی ہے اس دربار میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان کی نگاہیں عنایت ہوئی تو علم روحانی کے ساتھ علم ظاہری بھی حاصل ہو جائے گا۔ ہوا یوں کہ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ تربیت یافتہ ذی علم کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں خلافت سے نواز کر ان سے دین و مذہب کا کام لیا جائے۔ جن علاقوں میں تبلیغی ارشاد کی زیادہ ضرورت ہے انہیں ان علاقوں میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اکابر حاضر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی فہرست تیار کی گئی، اور اس فہرست میں حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک بھی شامل کیا گیا۔ وہ لسٹ جب سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں لایا گیا، جب ان کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے ناموں کا ملاحظہ فرمایا تو حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے آپ کی ذات کو ہلا کر رکھ دیا، اور اسی ایک جملے نے وہ جوش ولولہ پیدا کر دیا کہ آپ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، اور نہایت قلیل مدت میں کم سے کم وقت میں آپ مروجہ علوم و فنون میں آپ نے مہارت حاصل کر لی۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی جب حاضرین مجلس نے حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عدم علم کی بنا پر خلافت سے شرفیاب نہ کرنے کی بات سنی، جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلافت نہیں ملی ہے تو آپ سارے کے سارے سب کو بہت افسوس ہوا اور دم بخود رہ گئے۔ حضرت محدث اعظم سیدی سرکار حضرت محمد کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم لدنی کامل و مکمل حاصل تھا، مگر کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر علم کسبی حاصل کرنے کی نوبت نہ آئی۔ حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستی خلافت و نایاب سے محروم رہ جائیں، آپ کے یاران طریقت کو یہ بالکل ہی گوارا نہ تھا۔ حضرت علامہ شیخ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے نہایتی قریب خلیفہ اور وقت کے ممتاز عالم دین تھے، انہوں نے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ عرض کیا کہ حضور میں ان کو 6 مہینے میں ایک زبردست عالم دین بنا دوں گا۔ حضرت علامہ شیخ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چیلنج اس لیے کیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ لوہا گرم ہے، صرف ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ عالم ربانی حضرت علامہ شیخ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور 6 مہینے میں ایک بہت بڑے عالم دین آپ بنا دیے گئے۔
حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درسگاہ عالم ربانی حضرت علامہ شیخ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فراغت پائی تو استاذ گرامی نے انہیں محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جیسے ہی آپ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے پیش ہوئے تو سرکار محبوب الہی نے آپ کا امتحان لیا اور آپ سے ہر علم و فن کے چند سوالات کیے۔ حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی بنگالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محبوب الہی کے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دیا، اور ان کے جواب کو سن کر محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء بھی بہت مطمئن ہو گئے۔ حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پنڈوا شریف بنگال سے واپس دہلی تشریف لے گئے تو سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن آپ نے در مرشد کو نہیں چھوڑا بلکہ پیر و مرشد کی خانقاہ میں ہی آپ نے قیام اپنا رکھا، اور جانشین مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تربیت آپ نے حاصل کی، اور آپ نے جن عظیم ہستیوں سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا اور علم حاصل کیا وہ یہ ہیں: پہلے سرکار محبوب الہی خود نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے عالم ربانی حضرت علامہ شیخ فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چوتھے جامع معقول و منقول حضرت علامہ شیخ رکن الدین اندرپتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے خلفائے کرام کی اگر بات کریں تو حضرت خواجہ اخی سراج الدین عثمان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفائے کرام میں ہمیں صرف آپ کے ایک ہی خلیفہ کا نام ملتا ہے، اور وہ حضرت مخدوم العالم شیخ عمر علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بہت ہی مشہور ہے۔ آپ کے مرید اور خلیفہ جو کہ آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ پیر و مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ اخی سراج الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ، ماہ اور سال پیدائش کی تفصیل بہت کم مل پائی ہے، اور اخبار الاخیار کا ترجمہ جو مولانا سبحان محمود اور مولانا محمد فاضل نے کیا ہے اس میں آپ کی سال پیدائش 656 ہجری اور وفات 730 ہجری ہے، اور صاحب خزینۃ الاصفیہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات 758 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی وفات 743 ہجری میں ہوئی، واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کا مزار شریف ضلع مالدہ ویسٹ بنگال میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت ہو۔ یہ تھی ایک بہت بڑی شخصیت کی بہت مختصر سی تعریف۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی حاضری ہوئی تو ڈیٹیل کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔